جی السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے موجود ہوں جہاں زیب علی، اور ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے چھوٹا بہت تجزیہ لے کر آتے رہتے ہیں۔ آج ایک بڑا اہم دن تھا واشنگٹن ڈی سی میں، کیونکہ آج پاکستانی صحافیوں کو آج اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، امریکی محکمہ خارجہ نے آج ایک آف دی ریکڈ گفتگو کے لیے مدعو کیا تھا، جس پر کافی بات ہوئی پاک امریکہ تعلقات کے اوپر، پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر۔ ساتھ ساتھ گزشتہ روز پاکستان ایمبیسی کے اندر ایک مینگو فیسٹیول، باربیکیو فیسٹیول رکھا گیا، جہاں پر وائٹ ہاؤس، امریکی محکمہ خارجہ اور سفارتی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ بھی کافی کچھ ایسی خبریں تھیں جن پر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، تو میں نے سوچا آج بڑا اچھا موقع ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں انور اقبال صاحب، ڈان اخبار کے بیورو چیف ہیں یہاں پر کافی عرصے سے، اور کوئی تعارف کے محتاج نہیں، بہت سینئر صحافی ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب کوثر جاوید صاحب، بول ٹی وی کے بیورو چیف ہیں واشنگٹن ڈی سی کے اندر۔ انور صاحب، آج جو ہماری گفتگو ہوئی امریکی محکمہ خارجہ میں، آف دی ریکڈ تھی، تھوڑی بہت آن دی ریکڈ بھی ہوئی، آپ کو کیا محسوس ہوا؟ پاکستان امریکہ کے تعلقات کس سمت میں جا رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات جو محسوس ہوئی وہ یہ کہ وہ اس تاثر کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ نے انڈیا کی وجہ سے پاکستان کو پس پوش ڈال دیا۔ یعنی جو تاثر ملا وہ یہ ملا کہ ٹھیک ہے، انڈیا ہمارا اس وقت بہت اہم حلیف ہے، اور اس سے جو ہمارے تعلقات ہیں بالکل مختلف نوعیت ہیں۔ اس طرح افغان وار کے دوران سوویت یونین کے خلاف جب وار ہو رہی تھی، ہمارے بارے میں کہا جاتا تھا، یا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے بارے میں کہا جاتا تھا، تو اس وقت ہمیں انڈیا کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں، پاکستان کے تعلقات سے ہم تعلقات رکھیں گے۔ یہ بات بھی اس گفتگو سے واضح ہوئی کہ تعلقات کی نوعیت وہ نہیں ہوگی جو 2011 سے پہلے تھی، بلکہ لیکن ایک مستحکم اور ایون لیول کے تعلقات ہوں گے۔ دوسری بات یہ دیکھیں کہ جو بات ہمارے، میں یعنی سے ایک ڈیڈکشن کر رہا ہوں، جو ہمارے حکام کو سمجھنی چاہیے۔ آپ کا بھی تجربہ ہے اتنا، یہاں اتنے عرصے سے آپ یہاں کر رہے ہیں، آپ دیکھو کہ ہمارے یہاں کوئی بھی وزٹ ہوتا ہے، کوئی سینسٹیو لیول کی گفتگو ہوتی ہے، تو اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ میڈیا کا بائیکاٹ کر دو، بالکل نہ بلاؤ، بالکل نہ گفتگو کرو، ٹھیک ہے۔ اور جب یاد ہے جب راہیل شریف صاحب آئے تھے، تو میں نے اس وقت جو آئی ایس پی آر کے چیف تھے جنرل صاحب، ان سے میں نے یہ بات کی، تو انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ تمہیں تو پتہ ہے، تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا کرتے ہوئے، ان کو ہم بلا لیں، ہم ان کو لاکھ کہہ دیں آف دا ریکارڈ ہے نئی رپورٹنگ کے لیے، لیکن وہ رپورٹ کر دیتے ہیں، اس لیے ہم نہیں کر دیتے۔ بھائی اس کی وجہ یہ کہ آپ نے کبھی اعتماد میں نہیں لیا۔ اب آپ دیکھیے جو کچھ انہوں نے ہمیں اعتماد میں لے کے گفتگو کی، ہم میں سے کوئی بھی نہیں کوشش کرے گا کہ اس کو کہیں بیان کیا جائے، بات کی جائے، لیکن فائدہ اس کا کیا ہوا کہ بہت ساری غلطیاں ہم لکھتے ہوئے اپنی سٹوریز نہیں کریں گے، مطلب ہم یہ تاثر دینے کی نہیں کوشش کریں گے کہ امریکہ نے پاکستان سے تعلقات منقطع کر دی، یا امریکہ پاکستان سے، چونکہ عمران خان کی حکومت چلی گئی ہے، پی ایم ایل این کی حکومت آ گئی ہے، لہٰذا اب امریکہ پاکستان سے ویسے ہی تعلقات رکھے گا جیسے 2011 سے پہلے تھے، یہ بھی ہم نہیں کہیں گے۔ ہمیں ایک اندازہ ہو گیا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کس طرح کے ہیں اور کس طرح اس کو رکھنا چاہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکام کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور میڈیا کو اعتماد میں لے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو کیا وجہ ہے کہ پاکستانی کے سفیر، آپ کے اچھے تعلقات ہیں، میرا بھی بڑا ان سے اچھا تعلق ہے، کوثر صاحب کو بڑا اچھا تعلق ہے، لیکن وہ کیوں اجتناب کرتے ہیں آف دی ریکارڈ لائک کوئی انفارمیشن دینے سے؟ دو طرفہ عدم اعتماد ہے دونوں طرف سے، یعنی کہ ہماری طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی۔ آپ کو بھی پتہ ہے یار اجازت، آپ نے پاکستان میں بڑے عرصے ثابت کی، میں نے بڑے عرصے ثابت کی، ہمارے یہاں صحافی ایسے ہیں جو آپ جو کچھ بھی بتا دیں آف دا ریکارڈ، لیکن وہ رپورٹ کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایسا اس لیے کہ آپ اعتماد میں نہیں لیتے، تو دونوں طرف رویوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کل مینگو فیسٹیول میں موجود تھے، بڑھیا آپ نے رپورٹنگ کی، آپ نے ہاؤس فارن افیئرس کمیٹی کے جو ہیڈ ان کا انٹرویو بھی کیا، کوثر جاوید صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات جو ہے وہ واقعی کہ ہمیں کنسرن ہونا چاہیے یا دوستی بڑھ رہی ہے؟ آپ نے بہت اچھا یہ یاد کرایا، اور بڑا اچھا ایونٹ تھا ایز اے کلچرل ایونٹ، اور جو پاکستان کا جو
پروڈکٹ ہے مینگو، اور بھی کئی چیزیں ہیں جو آ سکتی ہیں یہاں پہ. لیکن یہ ایک سمبولک ایونٹ تھا. امبیسڈر صاحب نے جیسے کافی دنوں سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی، اور اس میں سب سے جو اہم بات تھی اس میں جو ہاؤس کمیٹی کا جو فارن افیئرز کا چیئر ہیں ان کی شرکت جو وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. ان سے بات جب ہوئی، لیکن اب ہمیں بینگ پاکستانی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے جہاں پہ انٹرسٹ ہو ان کے، جہاں پہ ان کو آگے نظر آئے، جہاں پہ ان کا کوئی آگے بڑھنے کا یا کوئی ان کے اپنا وہ جس طرح انٹرسٹ ہو اس سے باہر نہیں وہ نکلتے. وہ تو ظاہر بات ہے، بالکل یہ تو بات. لیکن یہ جو ایک انٹری تھی کل اس کی چیئرمین کی، وہ بہت بڑی ایک پیش رفت تھی اس میں. اور تھوڑا سا جیسے انور اقبال صاحب نے کہا کہ یہ جو انتظامیہ امریکی انتظامیہ وہ سنجیدگی سے کو پاکستان کے جو اس میں کوئی جو رکاوٹ جو پیدا ہوئی ہے یا جو ٹرمائل تھوڑا سا پچھلے دنوں میں پچھلے ٹائمنگ میں آیا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اچھا، آج ہم جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں موجود تھے تو جو بھی ہماری گفتگو ہوئی، عمران خان کے جو فالوورز ہیں، جو پرستار ہیں، ان کے ووٹرز ہیں، خاص طور پر آپ کافی زیادہ ملتے جلتے ہیں پاکستانی کمیونٹی سے، یہاں پر آپ کا زیادہ ملنا جلنا ہے، تو وہ خان صاحب کے حوالے سے کوئی گفتگو کوئی بات چیت سننے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان میں بھی ایسے ہی ہم سن رہے ہیں، یہاں پہ بھی ایسا ہی ماحول دیکھ رہے ہیں. تو اب الیکشن کی ڈیٹ سامنے آ رہی ہے، کہا جا رہا ہے شاید نومبر میں انتخابات ہو جائیں. تو کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ یہ جو اینٹی امریکن ایک ماحول بنا ہوا ہے پاکستانی کمیونٹی میں، یہاں پر آپ بھی ایسے کچھ دیکھ رہے ہیں؟ حالانکہ آج ہمیں جو گفتگو سے احساس ہوا امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ خان صاحب آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، نواز شریف آ رہا ہے، جا رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ میں انٹرپٹ کرتا ہوں. اسے بات کیا جو انہوں نے اشارے میں بتائیے. وہ یہ ہے کہ فرض کریں خان صاحب واپس آ جائیں یا نہ آئے یا کوئی بھی آ جائے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت تو ہم ہی چودھری ہیں، آپ نے ہم سے ڈیل کرنا ہی کرنا ہے. پاکستان جو ہے وہ ایران نہیں ہے کہ اس کا اپنا تیل نکلتا ہو، نہ سعودی عرب ہے، نہ وہ رشیا ہے، نہ وہ چائنا ہے. تو آپ ہمارے علاوہ اور کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا. یہ بات سمجھنی چاہیے پاکستانیوں کو. جس پہ ہمارے ایک سابق سفیر ہیں حسین حقانی جو کہا کرتے تھے، اس پہ ہماری پاکستانی کمیونٹی بہت ناراض ہوتی تھی، جو کہتے تھے امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرو. تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے قد کا برابر ہونا بہت ضروری ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمارا قد برابر نہیں ہے. میری بھی خواہش یہ ہو جائے امریکہ کے برابر قد ہمارا، لیکن ابھی نہیں ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جیسے بھی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. آپ پاکستان میں دیکھیں کہ جسٹس افتخار چودھری کی جو تحریک تھی، دنیا کا کوئی بھی ملک اور پاکستان کا کوئی بھی سرکاری محکمہ اور جو ہیڈ آف اسٹیٹ تھے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ بحال ہو یا ان کو واپس لایا جائے. لیکن کیسا انقلاب آیا، عوامی سپورٹ تھی اور راستے میں روک دیا گیا. صحیح، میں نے خود کور کیا ہوا ہے بالکل. تو یہی جو اس وقت جو عمران خان کی صورت حال ہے نا، وہ بالکل اسی طرح ہے. لوگ تنگ پڑ چکے ہیں موجودہ مہنگائی سے، ان ایجوکیشن سے. کتنے لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہر ماہ باہر نکل رہے ہیں. آپ اینٹی سینٹیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اندر کھاتے میں عمران خان کی سپورٹ بہت زیادہ ہے یہاں پہ بھی، جو پاکستانی کمیونٹی ہے خاص طور پہ. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو مسلم لیگ نون کے یا پیپلز پارٹی کے جو بھی سیاستدان یا جو ایک گروپ آیا ہوا ہے، ابھی بھی آیا ہوا ہے، وہ چھپ چھپ کے پروگرام کر رہے ہیں. کمیونٹی سے اتنا ڈر رہے ہیں، موجودہ حکومت کی اتنی نفرت ہے، اس کا جو اوورسیز کو بالکل کٹ آف کر دیا پاکستان سے. اب جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے اس کے بھی پیسے جو ہے وہ غائب ہو گئے ہیں. ویسے پہلے بھی جو ووٹنگ کا رائٹ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. لیکن جو جینون آپ کتنی دیر دبائیں گے؟ پاکستان میں الیکشن، اب مجھے تو نہیں لگتا الیکشن ہو. ابھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی پنجاب کی طرح، وہ پرولانگ کرنے کا زیادہ اس کا امکان ہے. تو ابھی جب جتنا بھی دبائیں گے، جو بھی کریں گے، یہ بھی امریکہ بھی جو بندہ پاکستان، آپ جیسے انہوں نے ذکر کیا جنرل شریف صاحب کے، آسم جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے آسم باجوہ صاحب، اس وقت بھی انہوں نے کہا جی ڈو مور. اعتماد ہی نہیں کرتے کسی پہ، کسی چیز پہ ان کو اعتماد ہے. دوسری جو اہم بات ہے، پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، امریکہ کا جو پینٹاگان ہے، وہ پینٹاگان ٹو فوجی پاکستان کے رابطے جو وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. لیکن میرا سوال انور صاحب یہ ہے کہ آپ کس طرح، مجھے ایک لاوا پک رہا ہے
عوام کے اندر عمران خان کے حوالے سے، ٹھیک ہے صحیح ہے یا غلط ہے جو بھی ہے، لیکن نظر تو یہی آ رہا ہے کہ اگر صاف و شفاف انتخابات جو کہ ہونا ممکن نظر نہیں آتے، عمران خان تو 2/3 اکثریت لے کے چلے جائیں گے. دو باتیں آپ نے ابھی کی ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان کے حامیوں کے رویے کی بات ہے، وہ رویہ غلط ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے عمران خان کو نقصان پہنچا ہے ہر طرف. اس لیے کہ جب آپ ان کو پیر پیغمبر بنا کے پیش کریں گے، جب کسی کو اجازت ہی نہیں دیں گے کہ اس کو کرٹیسائز کرے، ان کے بارے میں گفتگو نہیں کرے، کر ہی نہیں سکتا کوئی، نہیں کر پھر سکتا. نفرتیں پھیلتی ہیں. ٹھیک ہے، لوگ اور چڑھتے ہیں. آپ کو یہ رویہ، سیاستدان وہی ہوتا ہے جس سے اختلاف کیا جاتا ہے، اختلاف کے بغیر سیاستدان نہیں بنتا. جب آپ نے سیاست میں قدم رکھا تو آپ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ لوگ آپ کی حمایت بھی کریں گے، لوگ آپ کی مخالفت بھی کریں گے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات ہے لاوا ٹوٹنے کی. اصل میں جو ہمارے یہاں ساری بحث ہوتی ہے اس کا فوکس ہمارا اس بات پہ ہے کہ ابھی کیا ہوگا، کل الیکشن ہوں گے تو کیا ہوگا. ذرا اس کو لانگ ٹرم میں دیکھیں. لانگ ٹرم میں سمجھتا ہوں کہ جو پورا رویہ ہے دونوں طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی، پی ڈی ایم کی حکومت کا بھی اور خان صاحب کا بھی، اس سے اگر کسی کو مسلسل نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ پاکستان ہے. اس لیے کہ اتنی ٹینشن جب کریٹ ہو جائے تو کسی صورت میں اس ملک کا بھلا نہیں ہوتا. فرض کریں عمران خان صاحب کو نہیں آنے دی جاتا، روک دیا جاتا ہے، ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی پارٹی ہے جس کی چاروں صوبوں میں کہیں زیادہ کہیں کم سپورٹ موجود ہے. ٹھیک ہے، اب ایسی پارٹی کو جب آپ باہر کریں گے سیاست سے تو جو وفاقی فورسز ہیں وہ ویکن ہوں گی. دوسری بات یہ کہ ٹینشن بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. لاوا اندر اندر پکتا رہے گا، جب بھی پھٹے گا بہت پھٹا ہے نا، 9 مئی کو پھٹا ہے نا، اور پھر پھٹے گا اور بڑی تباہی ہوگی. دوسری طرف فرض کریں کہ عمران خان صاحب پاپولر پریشر سے مجبور کر کے فوج کو آ جاتے ہیں پاور میں، تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کی فوج اتنی کمزور ہو چکی ہوگی کہ وہ خود کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو پھر جو باقی سیاسی قوتیں وہ بھی تتر بتر ہو جائیں گی. اور جب کوئی بھی آدمی میدان میں اکیلا رہ جاتا ہے تو وہ ڈکٹیٹر بن جاتا ہے. خان صاحب بھی ڈکٹیٹر بن جائیں گے. ہم نے پہلے دیکھا ان کے 3 سالہ دور میں وہ کسی قسم کی کرٹیسزم وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو جتنا اس ٹینشن کو پھیلائیں گے اتنا پاکستان کا نقصان ہوگا. ضرورت اس بات کی جس پہ نہ خان صاحب تیار ہیں، نہ پی ڈی ایم تیار ہے، نہ فوج تیار ہے، وہ اس بات کی ہے کہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں. پہلے تسلیم کرے فوج بھی، خان صاحب بھی، پی ڈی ایم بھی کہ ایک مسئلہ ہے نہیں، آپ کے آرڈیننس سے، آپ کے ایکشن سے، آپ کی جو فٹافٹ اوور نائٹ قانون سازی ہو رہی ہے اس سے مسئلہ حل نہیں. سر خان صاحب تو کہتے ہیں الیکشن ہی تمام مسئلوں کا حل ہے، الیکشن کرا دو. جو بھی کریں باقی تو کریں. میں کہ انور اقبال صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈکٹیٹر بن جائیں گے. نہیں، وہ ڈکٹیٹر انہوں نے بن کے دکھایا ہے ویسے اپنے 3 سالہ دور کے اندر. آدمی جو سیاستدان خاص طور پہ جو ایک انسان ہے، گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کے اچھا ہونے کے چانسز ہیں. خان صاحب نے ان 1.5 سال میں بہت کچھ سیکھا ہے. انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کیا کریں گے، ان کے ساتھ کوشچن کرتے شرائط رکھتے ہیں، جی ہم آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں، پی ڈی ایم والے اور اسٹیبلشمنٹ، کہ آپ جو ہوا ہے یا عدالتیں جو کر رہی ہیں اس پہ آپ نہیں ایکشن لیں گے، کرپشن کے کیسز ہیں جو ان کو دوبارہ نہیں ان کا ذکر کریں گے، جو ہم نے امینڈمنٹس کی ہیں قومی اسمبلی میں وہ ان کو نہیں چھیڑیں گے. اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ ایک جائز ان کا حق ہے جو سیاسی اور سماجی جو ہے. لیکن جو عمران خان صاحب کو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کریں گے اگر آپ دوبارہ آپ آگے تو بدلہ لیں گے، انہوں نے یہ بات بڑی عقل مندی سے اس کا جواب دیا کہ بدلہ بزدل لوگ لیتے ہیں. میں نے پاکستان کو دیکھنا ہے، پاکستان کی بہتری کس میں ہے. حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں، جب انہوں نے چھوڑا تھا اس سے -100 ڈگری نیچے جا چکے ہیں ایجوکیشن کے شعبے میں. معاشی جو وہ ظاہری بات ہے کسی کی توجہ ہی نہیں ہے نا، سیاسی مارا ماری اتنی چل رہی ہے ملک پہ تو کوئی توجہ ہی نہیں ہو رہی. کوئی بات یہ ہے حاضر صاحب، انگریزی میں کہتے ہیں کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹلی. اس صدیوں کا تجربہ انسانیت کا کہ اقتدار جو ہے خراب کرتا ہے اور مکمل اقتدار مکمل طور پہ خراب کرتا ہے. یہ عمران خان بھی انسان ہے، اس سے بچ نہیں سکتے. اسی وجہ سے جمہوریت آئی تھی کہ بادشاہ جب
کرپٹ ہو جاتے تھے تو ان کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. جمہوریت میں چیک اینڈ بیلنسز رکھے گئے. اگر کوئی پارٹی ساری قوتوں کو شکست دے کے آئے گی, فوج کو ہرا کے آئے گی, ساری فورسز پولیٹیکل فورسز کو ہرا کے آئے گی, تو لا محالہ وہ پھر ایبسلوٹ پاور میں آئے گی, اور ایبسلوٹ پاور میں آئے گی تو وہی کرے گی. ایبسلوٹ پاور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈکٹیٹر ہوتا ہے. وہ وہی کرے گی جو ڈکٹیٹرز کرتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی چینج آئے انور اقبال صاحب کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹ پاور کا کوئی چانس نہیں ہے, کیونکہ جو ملکوں کی تاریخیں جو دیکھی جائے, آپ دیکھیں ٹرکی کی جو مثال لے لیں, وہاں پہ جو فوج تھی کتنی بہت زیادہ سخت اور ان کے حالات بہت زیادہ خراب تھے, قبضہ تھا ان کا سارا. ایک لیڈر آیا, اس نے عوام کو لا اینڈ آرڈر دیا, اس نے جابز دی, اس نے بزنس دیا, اس نے ملک میں امن قائم کیا, اس نے خوشحالی لایا. لوگ سارے اس کے پیچھے مثال دیکھ لیں. اب فوجیوں کو انہوں نے قید کیا ادھر, اب اس کا تختہ الٹانے کی کوشش کی. یہ ٹائم لگتا ہے اس میں. اب عمران خان صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایبسولوٹ پاور بن جائے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اتنی پینیٹریشن ہے, اتنا جو سیاستدان ہیں وہ اتنے بلیک میل ہے کیونکہ انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے, وہ تو ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب جو لڑائی ہے یا جو معاملات ہیں وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن انور صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ جنرل باجوہ کو گالیاں تو نواز شریف نے دینا شروع کی تھیں اپنے جلسوں کے اندر سب سے پہلے, اس کے بعد پھر خان صاحب آ گئے, اس کے بعد پھر دوسرے لوگ آ گئے. تو اتنا سخت رویہ عمران خان کے لیے کیوں ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے نہیں بھاگے؟ پہلی بات تو یہ کہ فوج کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کیونکہ وہ اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب سیاسی حکومت ہوتی جب بھی انہیں کا اقتدار ہوتا ہے. تو اب یہ بات سوشل میڈیا کی وجہ سے عوام کو سمجھ میں آ گئی, کیونکہ پہلے صرف مین اسٹریم میڈیا تھا, اس پہ آپ کنٹرول کر لیتے تھے, تو یہ بات عوام کو کنوے نہیں ہوتی تھی. یہ جو ایک نعرہ ہے, یہ جو دہشت گردی ہے, اس کی پیچھے ورزی ہے, یہ نعرہ کہیں رپورٹ نہیں ہو سکتا تھا, کہیں لکھا نہیں جا سکتا تھا اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا. اچھا, جب یہ نعرہ لگتا ہے تو ایک بہت نگیٹو پیغام جاتا ہے فوج کے بارے میں. تو فوج کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اب اس کو سویلینز کو بااختیار بنانا پڑے گا. پہلی بات یہ. دوسری بات آپ نے کہا کہ فوج کے خلاف اسی وجہ سے نواز شریف کو بھی یہی مسئلہ تھا کہ کیونکہ اب آج کا وزیر اعظم اس بات پر تیار نہیں ہے کہ وہ صرف تقریر کرے اور فیتے کاٹے. وہ اقتدار میں شیئر مانگتا ہے, تو اقتدار شیئر کرنا پڑے گا, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. تو آپ کو لگتا ہے یہ ہونے کا جا رہا ہے کیا فوج کا, ہماری فوج کا کیا زوال شروع ہو گیا؟ اللہ نہ کرے کوئی ایسا. نہیں, زوال تو ابھی شروع نہیں ہوا, لیکن اقتدار شیئر کرنا پڑے گا ورنہ بات نہیں بنے گی. رہی بات کہ ترکی کی مثال ہمارے یہاں فٹ نہیں ہوتی. ترکی کی قوم کا رویہ درست ڈفرینٹ ہے, ایجوکیشن لیول ڈفرینٹ ہے, سمجھ ڈفرینٹ ہے. اب مثلاً لبرل مسلم کنٹری ہے, مسلمان ملک ہے نا, ایران مسلمان اسلامی ذہن کے حکمران ہیں اردوغان صاحب. بالکل. ان کے ہوتے ہوئے اسرائیل سے تجارت میں اضافہ ہوا ہے, اور بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اسرائیلی مسافروں کو سہولتیں مکمل سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں ترکی کے ایئرپورٹس پہ. ٹھیک ہے, اسرائیلی بہت بڑی تعداد میں اسرائیلی سیاح آتے ہیں ترکی, اور کیوں اس پہ اعتراض نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اس سے ان کے پیسے بنتے ہیں. دوسرے, ترکی کی موجودہ حکومت بھی سمجھتی ہے کہ اسرائیل کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو وہ پھنسا لیں گے. اچھا, اس میں یورپین یونین نے ان کو نہیں لیا, لیکن نیٹو کے ممبر ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں اور نیٹو کی بات بھی مانتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ پاکستان میں آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں اسرائیل کی طرف جائیں گے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ ہمارے یہاں کبھی وہ اس لیول کی سمجھ ہی نہیں پیدا کی گئی کہ یار سب سے پہلی بات ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا یا سوشلزم کے لیے بنا یا کسی, میں کہتا ہوں چاہے جس چیز کے لیے بناؤ, سب سے پہلے کوئی ملک صرف سب سے پہلا مقصد بنانے کا کیا ہوتا ہے؟ اس ملک کو چلانا. پاکستان چلنے کے لیے بنا, اس کو چلائیں تو صحیح, اور اگر ان پھڈوں میں پڑے رہیں گے تو آپ اسی طرح پھنسے رہیں گے. لیکن سر یہ اسلامائزیشن کتنی خطرناک ہے اس ملک کے لیے؟ مطلب ہم تو نہ تو ہم اسلامی رہے ہیں نہ ہم لبرل رہے ہیں, ہم تو پتہ نہیں کہیں بیچ میں ٹنگے ہوئے ہیں. یا تو ایک بن جاؤ نا, یا تو طالبان بن جاؤ, یا پھر ترکی بن جاؤ, لبرل مسلم کنٹری بن جاؤ. میں نے انٹرویو کیا تھا ابھی ان کا, ہم بھی صاحب کو, انہوں نے یہی بات کی تھی. بالکل, انہوں نے کہا یا تو آپ بن جائیں اسلامی جائیں مذہبی ریاست, جیسے انہوں نے کہا کہ ناکام ہے طالبان کی, لیکن وہ ایک مذہبی ریاست ہے. ایران کو بہت مسائل ہیں, یعنی اتنا خوشحال ملک ہونے کے باوجود, تیل کی اتنی پیداوار کے باوجود, ایک روٹی جو اگر فرض کریں وہاں $1 کی ملتی ہے تو وہ گورنمنٹ کو اس پہ $4 خرچ کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے,
تو اپنے آپ کو پھنسایا ہوا، لیکن وہ ایک مذہبی ریاست ہے، یا تو بن جاؤ یا پھر نہ بنو. ہم نے مسئلہ یہ کیا کہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو دونوں طرف سے پھنسایا ہوا، ادھر بھی نہیں جاتے ادھر بھی نہیں جاتے. اچھا پھر ہمارا ایک مسئلہ اور ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں شروع سے 70 سال سے یہ ساتھ دلایا گیا کہ ہم بہت بڑے بہت طاقتور ہیں. اور عجیب و غریب مت کہ پاکستانی سائٹ پہ آئل بہت موجود ہے، لیکن اس لیے نہیں نکالتے کہ ایران کا آئل سارا ادھر آ جائے گا. یہ کس نے بات کی تھی؟ بروفیلڈ پلازا میں سنی آپ نے بات؟ بہت پورا پاکستان اس پہ بلیو کرتا ہے. اب آپ سوچیں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آئل ادھر آ جائے؟ یار نہیں. جو ایران میں آئل نکلتا ہے وہ بہت دور ہے ذرا، آپ جہاں سے آپ سے نکلتا ہے وہاں سے بہہ کے نہیں آ جائے گا آئل، لیکن ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے ہمارے پشتون دوست ہیں، وہ پشتونوں کا اپنا ایک کہ جی وہ سارا تو وہ جو تانبا تھا وہ تو نکال کے لے گئے چپ کے وہاں سے، اور اب تو خالی ہو گیا جو سندک کا بورڈ. اور اچھا میں نے کہا آپ کو کیسے لے گئے؟ تانبا نکالنے کے لیے آپ کو وہاں تانبا کا پلانٹ لگانا پڑے گا جہاں اس کو پگھلائیں گے. کہتے نہیں وہ بغیر پگھلا لے گئے. اچھا میں نے کہا ذرا ٹھہرو، بغیر پگھلا شپ پہ لاد کے لیا، یعنی اتنے بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، ایک پتھر اگر 5 کلو کا ہے تو اس میں 1 پاؤ توا نکلتا ہے. تو وہ اتنے بڑے بڑے پتھر جو شپوں پہ رکھ کے لے جائیں گے تو وہ اتنا مہنگا پڑے گا کہ جو مارکیٹ میں جس ریٹ پہ تانبا بک رہا ہے اس سے 3 گنا زیادہ بھی بیچنا پڑے گا. تو کیسے بیچیں گے؟ تو ہمارے لوگ کبھی چیزوں کو اینالائز نہیں کرتے دوڑ پڑتے. ہمیں یقین دلا دیا گیا ہے کہ مثلا ایک صاحب گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا یار اب جو حالات ہو رہے ہیں، اب بروفیلڈ پلازا کی بات کرتے تو میں نے کہ حالات میں ہمیں بہت احتیاط سے انڈیا سے ٹیکل کرنا چاہیے، شکست نہیں ماننی چاہیے، کشمیر پر اپنا موقف نہیں چھوڑنا چاہیے، قائم رہیں، لیکن احتیاط کی ضرورت ہے. کرنے لگے کمال کر دے انور صاحب، انڈیا ڈرتا کہ سارا دلی سے قبضہ نہ ہو جائے. اب اگر آپ ان باتوں پہ بلیو کریں گے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے. یہ انور اقبال صاحب یہ بات آپ بروفیلڈ پلازا کی کر رہے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں وہ واشنگٹن ڈی سی میں بزنس کرتے تھے، تو وہ ہوم لیس لوگوں سے کہتے تھے یار وائی یو آر ناٹ گیونگ اس F-16. تو یہ تو آپ دیکھیں نا، جیسے آپ نے کہا ہماری قوم کی ٹریننگ ہی نہیں ہے. ترکی کے لوگ جو ہے وہ ان کی مینٹل اپروچ زیادہ لٹریسی بہت ہے، لٹریسی زیادہ ہے. لیکن جو عمران خان کے سٹیپس ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ تبدیلی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو لڑائی ہے وہ کیوں پیدا ہوئی. اس نے شعور دینا شروع کیا. کس نے شعور دینا شروع کیا؟ عمران خان ہے. اچھا بالکل. اس نے کہا کہ یہ کرپشن یہ ہوتی ہے، اچھا کام یہ ہوتا ہے، ہیلتھ کارڈ ایسے بنواتے ہیں جو لوگوں کے لیے ہیلپ کرنی ہوتی ہے، ان کے میڈیکل سسٹم ایسے ہوتا ہے. KPK میں بنایا. اس نے کوشش کی لا اینڈ آرڈر درست کرنے کی، ماڈل جو KPK میں اس نے کافی بہتر کیا. یہ ٹریننگ ابھی شروع، جب آپ 1-2 سال جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو عادت پڑی ہوئی اپنی مرضی کا ہر چیز لانے کی، تو وہ اختلافات تو اس وجہ سے پیدا. جب ٹریننگ اتنی بیچ میں 6 مہینے کے بعد وہ قوم کو ٹریننگ کیسے ملے گی؟ جب ٹریننگ شروع ہونی ہے تو اوپر سے ڈنڈا آ جائے کہ جی جو بھی باہر نکلا جس نے بات کی ہے. اس کے علاوہ صاحب صرف ٹریننگ کی ایک وجہ یہ بھی کہ میڈیا بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہا ہے. میڈیا بھی صرف وہ باتیں کرتا ہے جو پاپولر ہے. آپ نے بھی بہت دفعہ گفتگو سنی ہوگی کہ مثلا کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں دیکھ لیں، میں ان کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، قرضے بڑے کم نہیں ہوئے. کیوں؟ کہ پاکستان نے قرضوں کو ادا کرنا تھا. اب آپ کو اس سال آپ نے پچھلے سال 20 بلین تھا، 25 بلین دینا، اگلے سال 30 بلین ہو جائے. کتنے بلین قرضہ لیا تھا عمران خان نے؟ نہیں میں اس پہ نہیں جا رہا. میں اس طرف آپ کی بات بجائے کتنے بلین؟ نہیں میں اس طرف نہیں جا رہا. آپ نہیں، میں ویسے پوچھ رہا ہوں آپ سے ایک اپنے نالج کے لیے کہ کتنے. وہ بھی گوگل کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. گوگل کی بات نہیں ہے. نہیں جتنا قرضہ لیا تھا کتنا لیا؟ پچھلی ساری حکومتوں سے زیادہ لیا تھا. کتنا لیا یا لیا تھا؟ بتائیں نا کتنا لیا. مجھے بتائیں نا کتنا لیا تھا. مجھے یاد نہیں، آپ بتائیں. ایگزیکٹ اماؤنٹ $43 بلین اس نے لیا. ٹھیک ہے. اور اس نے ریکارڈ جو واپس کیا 27 بلین واپس کیا. اور جو وہ یار پاکستان کا تو واپس ہی نہیں ہوا ابھی تک. آپ ریکارڈ چیک کریں. آپ تو زیادہ سود ہی دیے جا رہے ہیں. بس وہ سود کی بھی بات ہے، اس میں مل کے وہ 43 بڑھا نا. 3 سال میں جو ڈالر کا ریٹ کم ہوا، اس نے 43 لیا. 27 بلین واپس. ایک منٹ، پاکستان کی میں بحث نہیں ہوتی. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اس نے واپس کیا ہے. یہ بھی ریشو ہے. 27 بلین ڈالر اس نے واپس کیا. جی اصل رقم کم ہوئی نہیں کم ہوئی. وہ تو انفلیشن کی وجہ سے نا، ڈالر کا ریٹ زیادہ چلا گیا. اصل رقم کم ہو ہی نہیں سکتی. آپ کا ایک طرف $1 بلین ہے، 3 مہینے کے بعد وہ $3 بلین بن جاتا ہے. نہیں بات تو سنیں نا، بات یہ نہیں ہے. بات ساری یہ ہے کہ اس میں آپ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. میں عمران خان صاحب کو بلیم نہیں کر رہا تھا. نہیں بلیم والی بات نہیں. 43 بلین لیا انہوں نے یا نہیں لیا، مسئلہ یہ ہے کہ قرض آپ نے لیا ہے نا،
آنے والی حکومت اس سے زیادہ لے گی، اس سے آنے والی حکومت اس سے زیادہ ہوگی. وجہ کیا ہے؟ نہ عمران کا قصور ہے، نہ نواز شریف کا قصور ہے، نہ کسی کا قصور ہے. بات یہ کہ آپ کی اصل رقم کم نہیں ہو رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے ہر سال، کیونکہ آپ جو اس وقت قرض لے رہے ہیں وہ سود ادا کرنے کے لیے قرض لے رہے ہیں. تو بات ہے کہ اب حکومت کسی کی بھی آ جائے، آپ بالکل معاشی خوشحالی کیسے آئے گی بتائیں؟ وہ نہیں آ سکتی نا، کیونکہ آپ کی جو کرنسی ہے وہ اتنی ڈی ویلیو ہے، اس کا علیحدہ وہ ہے، سود کا علیحدہ ہے. وہ تو $1 بلین $3 بلین بن جاتا ہے. وہ آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. اپنی کرنسی میں تو نہیں دینا، اپنے ڈالر میں دینا. لیکن آپ یہ بتائیں کہ دنیا لیکن میں آپ کو تھوڑا سا، ہمارے پاس وقت ذرا کم ہے، تو میں اس گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کتنا ضروری ہے. معاشی استحکام، آج بھی گفتگو آن دا ریکارڈ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ معاشی استحکام ہے. ٹھیک ہے نا، بات معاشی استحکام. پھر جذباتی جاتے ہیں، پی ٹی آئی والے سے گفتگو نہیں ہوتی، کتنا لے لیا، قرض لے لیا. آپ نے پی ٹی آئی والا کہہ دیا آپ نے، ہے نا؟ اچھا بالکل ہے. اب بات ساری یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کس نے کتنا قرض لیا. میں کبھی عمران خان کو یا نواز شریف کو کسی کو بلیم نہیں کرتا. ہماری جو 70 سالہ پالیسی چلی آ رہی ہے، بس کی بات کرتا ہوں. ہم نے یہ طے کیا تھا ایز اے نیشن کہ ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ ہمیں لوگ پیسے دیتے رہیں گے، ہم چلتے رہیں گے. حالات بین الاقوامی طور پہ چینج ہو گیا، اب کوئی اس طرح پیسے کسی کو دے، ہمیں نہیں، اب دنیا میں کوئی کسی کو اس طرح پیسے نہیں دے رہا ہے. تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہاں جائیں، کیونکہ ہم نے پلان ہی نہیں کیا. دنیا جہاں بھی اس طرح پلان کیا تھا کہ ہم، جیسے بھارت نے کیا، جیسے دوسروں نے کیا، کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھا کے پیسہ پیدا کریں گے. اس کی ہمارے پاس صلاحیت ہی نہیں بنی، ابھی تک صلاحیت ہی نہیں بنی ہے. تو اس لیے ہم پھنستے جاتے ہیں کہ ہم، بڑی سمپل سی بات ہے، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی آمدن، آپ کے اخراجات آپ کی آمدنی سے کم ہیں. جب آپ کے اخراجات آپ کی آمدنی سے کم ہوں گے، آپ ہر سال پھنستے جائیں گے. اب عمران خان آگے پاور میں، کل کیا کریں گے؟ وہی آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، وہی ورلڈ بینک میں جائیں گے. آئی ایم ایف، ورلڈ بینک پھر بھی بہت بہتر ہے. کمرشل بینک آپ پہ قرضہ ہے، آپ کا انٹرنل قرضہ ہے اتنا اپنے بینکوں کا، تو انہی سے لیں گے پیسے. پھر لے کے جب کرتے جائیں گے اور اخراجات آپ کے بڑھتے جائیں گے، آمدنی آپ کی کم ہوتی جائے گی، کیونکہ آپ سود دیتے رہیں گے، اصل رقم بڑھتی رہے گی، تو ترقی کہاں سے ہوگی؟ میں آپ کو جو تجزیہ ہے نا، وہ آپ کی اپنی رائے ہے. ٹھیک ہے، آپ تو الیکشن سے پہلے یہ کہتے تھے عمران خان جیت ہی نہیں سکتا، آپ کے تجزیہ یہ تھا، وہ آپ کا غلط ثابت ہوا. یہ چیزیں بھی، کئی چیزیں آپ کی ایسی ہیں، کوئی درست ہے. پاکستان کا آپ غلط ثابت نہیں ہوا. وہ تو پورا CNN، پورا امریکی میڈیا کہتا تھا ہیلری جیت گئی، ٹرمپ جیت گیا. میں ایک رائے کی بات کر رہا ہوں، جواب دینے دینا. غلط ثابت نہیں ہوا. آپ سیاسی حالات کو دیکھ کے تجزیہ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے یہاں ایک ہمارے محکمے کے آدمی تھے، انہوں نے الیکشن سے کئی مہینہ 1.5 مہینے پہلے بروفلی پلازا میں بیٹھ کے بتا دیا تھا کہ عمران خان کو ایگزیکٹ کتنی سیٹیں ملیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیٹیں فوج نے دلوائی ان کو. جب فوج دلوائی، میں یہی بات اب کوشش کر رہا ہوں آپ کو بتانے کی، آپ کو وہ تو پاور کروانے کی. نہیں، آپ کا رائے جو ہے نا، آپ کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ 100% آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. عمران خان کا جب یہ الیکشن کے بعد اس کا جو ایک بنیادی چیزیں شروع کرنا تھا، اس میں کسی بھی ملک میں ترقی کے لیے، ریفارمز کے لیے، اس کی عدالتیں جو ہیں وہ ایک معیشت کی بات کریں، معیشت اسی طرف آ رہا ہوں نا میں. اب معیشت جو ہے، کہتا تھا میرے پاس معیشت ٹھیک کرنے کا جادوگر ہے اسد عمر، آخر میں کمپیوٹر بن گیا تھا، وہ ٹیکے لگا رہا تھا لوگوں کو. تو معیشت کیا اس کو میں ویسے بتا رہا ہوں پہلے سے آپ اور اس نے اپنی حکومت کے 2 سال گزرنے کے بعد اس نے آن دی ریکارڈ تقریر میں کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں حکومت چلانی کیسے. کہا کہ نہیں اس نے انسان کہ مجھے پتہ ہی نہیں حکومت کیسے چلنی ہے، مطلب سمجھ ہی نہیں آیا. آپ 26 سال سے کیا چنے بیچ رہے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں. یہی بات کر رہا ہوں، قصور نہیں ہے اس کا. ہم غلطی کرتے ہیں، انسان ہے ہم، کوئی عمران خان کو فرشتہ تو نہیں ہے. دیکھیں بات یہ، آپ اس کی جو بنیادی، دیکھیں میں نے عمران خان کو خود کور کیا 10 سال پاکستان کے اندر، نہیں مطلب میں اس کو بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے، انٹرویوز کیے میں ان کے. ہی از اے ویری نائس مین. ایک آپ کی اور بات بتاؤں میں آپ کو، ایک تھوڑا سا میں اپریشیٹ کروں کہ جو آپ کو آف دی ریکارڈ آج اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بلایا، وہ بھی آپ کی وجہ سے بلایا. آپ ہر جگہ پہ جاتے ہیں، ہولڈ آپ ہر جگہ پہ جاتے ہیں، کویشچن کرتے ہیں، وائٹ ہاؤس پہ جاتے ہیں، ان کو پتہ کہ آپ ہم اپنے آپ پہ جب لیتے ہیں، ہم جو صحافی ہیں، آپ لوگ ہیں، انور اقبال صاحب ہیں اور 1-2 اور ہیں، انہوں نے سنجیدگی سے یہاں کام کرنا شروع کر دیا. یہ بات ہے نا. عمران خان نے پاکستان میں جو دیا
انفراسٹرکچر دیا, اس کا بھی پہلا موقع تھا. سیاستدان تو وہ تھا, ہاں وہ بات ٹھیک ہے, کام کرنے دینا چاہیے تھا اس کو. ہاں وہ تو جو ہوا وہ غلط ہوا. ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد اس کو 50 ووٹ بھی نہ ملتے. بالکل ہونا تو ایسا ہی تھا, ہونا تو ایسا ہی تھا, وہ کام غلط ہوا. لیکن آپ دیکھیں کہ جو بیرونی دنیا میں پاکستان کی ریٹنگ کیسے گئی, اندرونی دنیا میں لوگ کتنے خوش تھے. اب آپ اس حساب سے جب عمران خان کی گورنمنٹ, بیرونی دنیا میں تو کوئی میرے خیال ہے فرق نہیں پڑا تو پاکستان کی ریٹنگ میں. اندرونی طور پہ بھی لوگ خلاف ہو گئے تھے بہت سارے. بیرونی دنیا میں فرق نہیں پڑا. وہ قرضہ کیوں نہیں ملا ان کو؟ عمران خان کے IMF نے جب عمران خان سے ملاقات کی ہے اس کے بعد انہوں نے اپروو کیا. نہیں تعلق کیوں نہیں؟ عمران خان صاحب سے ملاقات کی وجہ سے قرضہ نہیں ملا ہے. ملاقات کیوں کیا انہوں نے سب سے ملاقات کی ہے. نہیں اس سے کیوں وہ تو اس کا تو نام لینا منع کیا ہوا. ساری سیاسی لیڈرشپ یار ویسے یار یہ بھی ویسے یار یہ اچھا پوائنٹ ریز کیا کوثر جاوید صاحب نے. لیڈرشپ انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے بیان دیا تھا پہلے, یاد ہے دینے سے پہلے IMF نے بیان دیا تھا کہ ہم پولیٹیکل لیڈرشپ کو سے یہ ایشورنس لیں گے کہ اگر کل وہ پاور میں آ جائیں تو ہم جو سمجھوتا کر رہے ہیں اس کو فالو کریں گے, وہ اس کے خلاف نہیں جائیں گے. اور عمران خان نے ان کو گارنٹی دی کہ ہاں آپ کا جو سمجھوتا ہوگا ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں. یہ بات بھی آپ کی کسی طرح میں ایگری نہیں کرتا اس سے. عمران خان انہوں نے بیان دیا, میں مانتا ہوں بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. لیکن جو عمران خان نے جو کمیونیکیشن کیا IMF کے ساتھ, ورلڈ بینک کے ساتھ, اس کی وجہ سے قرضہ ہولڈ آن اس میں 2 نمبری اس نے اپنے 3-3.5 سالوں میں کوئی نہیں کی. جو بات تھی صورتحال ہوئی انہوں نے انہوں نے کی ہے نا, کیا کیا یہ سارا انہوں نے اعداد و شمار سارے غلط کر کے عوام پہ ڈال دیے سارے, ہر چیز عوام پہ. یہ تو کرو ہے نا, یہ تو کاریگر لوگ ہیں نا. انہوں نے کہا IMF کی کیا شرائط, پیٹرول مہنگا کرو, یہ گیس مہنگی کرو, بجلی مہنگی کرو, ہمیں ہماری قسط. اچھا لیکن ایک تھوڑا سا پروگرام کے آخری طرف جا رہے ہیں, ٹائم ہمارے پاس ذرا کم ہے. ایک بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے, اس کی تصویر نہیں دکھا سکتے. مطلب یار یہ کون سا مطلب, اور یہ دیکھیں نا, یہ اس سے تو اور مزید لوگ پاگل ہو رہے ہیں نا کہ کیا بکواس ہے. آپ اتنے بڑے آدمی کی, نیشنل ہیرو کی, اتنا مشہور آدمی, آپ اس سابق وزیر اعظم, آپ اس کی تصویر نہیں چلا سکتے, اس کا نام نہیں لے سکتے. اس میں 2-3 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ظلم ہے. عمران خان کے نام پہ پابندی, یا اس پہ اگر سیاسی پابندی لگائیں گے وہ بھی ظلم ہوگا, PTI پہ پابندی لگائیں گے وہ بھی ظلم ہوگا. عمران خان ایک پاکستانی شہری ہے, اس کو الیکشن لڑنے کی, سیاسی بیان دینے کی, جماعت بنانے کی, سیاست میں پارٹیسپیٹ کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے. اس پہ اگر آپ پہ کوئی الزامات ہیں مقدمہ چلائیں, سول کورٹ میں چلائیں, ثابت کریں, اس کو سزا دلوائیں. اس کے علاوہ ہر چیز غیر قانونی ہوگی اور غلط ہوگی. بات یہ نہیں ہے, ہمیں عمران خان صاحب سے اس پہ اعتراض نہیں ہے. میں تو بات کر رہا ہوں معیشت کی, جو پاکستان میں تو ہمیشہ معیشت کی بات کرتا ہوں جو ہماری پھنس گئی ہے بری طرح. اس کو میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ خان صاحب آئیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا سب. کسی کے آنے جو عدالتوں کی میں نے بات کی ہے, اگر آپ دیکھیں کہ ثابت شدہ کرپشن ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کے کتنے $100 بلین باہر پڑے ہوئے. اگر ہمارا جو عدالتوں کا نظام ہے درست ہو, اگر کوثر صاحب آپ مجھے کسی ایسے ملک کی مثال دیں, امریکہ کی مثال دیں, امریکہ کا پیسہ باہر ہے. ٹرمپ نے یہ بیان دیا تھا, اوباما نے بھی بیان دیا تھا کہ جو موجودہ بین الاقوامی قوانین کے تحت باہر سے پیسہ کوئی منگوا نہیں سکتا. آپ کس طرح منگوا لیں گے؟ آپ ایسا کرتے ہیں جب آپ ایسی بات ہو اپنے مطلب کی تو آپ امریکہ سے پاکستان کو ملانا, لیکن بات تو ٹھیک ہے, آپ کیسے جائیں گے؟ ایک کا پیسہ پاناما میں اسی جگہ پہ ہوتا ہے نا, بہاماز میں, وہاں سے حکومت پاکستان کیسے پیسے لے گی؟ کیوں نہیں لا سکتے؟ کیسے بتا, جنہوں نے ذاتی طور پر رکھے ہوئے کیوں نہیں لا سکتے؟ کیسے لا سکتے؟ ان کے دام پہ تو نہیں ہوتا, انہیں نمبرڈ اکاؤنٹ میں ہوتا ہے, آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. آپ نے اتنے, عمران خان نے اتنے پیسے خرچ کروائے, وہ جو لنڈن میں جو ایرانی فرم کو رکھا تھا, ایرانی بندے کو, اور پیسے سارے ضائع ہو گئے, چمنی نہیں نکلوا سکے. بات یہ ہے کہ جب میں جو میری گزارش ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا 2-3 جو فیلڈ ہیں اس میں معاشی آپ کا میں بالکل ایگری کرتا ہوں. اگر اکانومی, اگر لوگوں کو جابز ملے, روزگار ملے, کیسے جاب مل جائیں, میں ایک کر رہا ہوں کہ اس میں بہتری کے, اگر جس طرح کیسے جاب مل جادو کی چھڑی ہے کوئی جاب کے لیے, لیکن اس کے بغیر انویسٹمنٹ موجودہ حالات میں پاکستان میں کوئی پیسہ لگانے کو پاکستانی نہیں لگا رہے, پاکستانی نہیں لگا رہے. کیا وجہ ہے؟ حالات
حالات جو جس طرح دہشت گردی ابھی دہشت گردی بڑھے گی. آپ یہ بھی آپ نے جو ایک کارنامہ کیا کہ طالبان کو لا کے بٹھا دیا افغانستان نے, بہت ڈھول بجائے, عمران خان بھی تھے اس میں, سب لوگ تھے, ہم جیت گئے. اب وہی جو جیت کے آگے وہ امریکہ سے کہتے پیسے دے دو, ہم تو نہیں چل سکتے. تو اب امریکہ تو پیسے ان کو نہیں دے گا, وہ آپ کا ساری چیزیں اسمگل ہو کے وہاں چلی جاتی ہیں, آپ کے ڈالرز تک وہاں چلے جاتے ہیں, اور وہاں سے لڑنے والے آپ کے آ رہے ہیں اور ان کے حملے بڑھیں گے. آپ کو بری لگے گی بات میری, میں بات جو کرنے لگا ہوں پھر آگے. عمران خان کے دور میں لوگ بلینز اینڈ بلینز ڈالر انویسٹمنٹ شروع ہو گئی پاکستان میں, نہیں ہوئی تھی ایک پورا کبھی پاکستان میں ایک سال میں $1 بلین. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, جو وہ گلگت اور اس علاقے میں جو 5 اسٹار ہوٹل بنے تھے وہ کتنے میں لاکھوں میں بنتے ہیں. میں ایک بات اچھا سب باتیں چھوڑ دے, اب وہ جب بیٹھتا ہے ٹیلی ویژن پہ کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے, لوگ دیتے ہیں کہ نہیں؟ انویسٹمنٹ تو نہیں دیتے. جب عمران خان صاحب نے ڈیم بنانا چاہا, میں ایک ٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں, ایک ٹرسٹ کی بات میں بتاتا ہوں, ڈیم بنانا چاہا نا, ڈیم بنانا چاہا نا, کل, اور چیف جسٹس اس وقت کے آگے ساری دنیا میں پورے کل $77 ملین جمع ہوئے, اور وہ $12 بلین چاہیے تھے اس کے لیے. کچھ بھی جو پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, استعمال بھی نہیں ہوئے. یار اتنا جو شیڈڈ کر دینا, پھیلا دینا مسائل کو. اب ڈیم تو ٹھیک ہے بڑا ضروری تھا, لیکن پیسے ہی نہیں آئے نا جو دوسرے معاملات ہیں, اگر ایک شعبے میں بندہ ایک کام کر لے, اگر وہ اپنے سیلاب زدگان کے لیے بیٹھ کے کہتا ہے جی مجھے اتنے ارب ڈالر چاہیے, لوگ دیتے کہ نہیں؟ ارب ڈالر تو نہیں دیے, کسی نے بھی نہیں دیا ارب ڈالر, اربوں روپے دیے دیے. تو وہی ٹرسٹ ہوتا ہے, ملینز ڈالرز بنے. وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن ایک ٹرسٹ جو بھائی جن کا عوام کا ٹرسٹ ہے, عوام تو انویسٹ نہیں کرتے نا. عوام بیرونی ملکوں میں اب لوگ کیوں نہیں کرتے؟ بیرونی ملک پہ آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ دیکھ لیں, اس میں وہ بھی فیل ہو گیا. فیل کیا ہوا؟ ابھی اس کو درمیان میں پھینک کے انہوں نے درمیان میں کاٹ دیا, اس کی گورنمنٹ ختم ہو گئی, وہ بھی پیسے کھا گئے. وہ نہیں آئے, نہیں پیسے نہیں کھا گئے. میں ٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اس کو رہنے دیتے کہ اس پہ اوپر بیرونی دنیا والے بھی جو انویسٹر بھی ہیں وہ اس پہ ٹرسٹ کرتے تھے. نہیں کرتے تھے عمران خان پہ انویسٹر پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے. پاکستان کی بات, آپ پاکستان ہے, عمران خان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں نہیں پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ دوسری پارٹیوں کے لوگ یہاں آتے ہیں یا کوئی بھی یہاں آتا ہے, لوگ ان کے پیچھے یا ان کو سپورٹ کرتا ہے, کوئی سخت ناپسند کرتا ہے اوورسیز پاکستانی. میرے پاکستانی ناپسند. اچھا سنیں بات, میں آپ کو واشنگٹن ایریا میں, جب میں ایک سیکنڈ بات کر لوں, واشنگٹن ایریا میں پاکستانی اتنے ہیں, اگر ان کو درست طریقے سے کنونس کیا جائے, جبکہ ہولڈ آن, عمران خان کنونس کر سکتا ہے, وہ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ پورا پاکستان بدل سکتے ہیں صرف واشنگٹن ایریا. پیسہ آپ 60,000 کے قریب پاکستانی رہتے ہیں واشنگٹن ایریا میں. آپ کو بھی پتا ہے بلینرز پاکستانی ہیں. چلے ایک دو اور علاقہ میں لا لیں, نیو یارک میں لا لیں, کی بات سن لیں. بات 60,000 پاکستانی, آپ بتائیے نیو یارک بھی ملا لیں. یار کتنے پاکستانی اس قابل ہیں کہ جا کے $1 بلین پاکستان میں لگا؟ نہیں ہے, نہیں ہے. یا آپ کے ایک ہیں شاہد صاحب, خان صاحب ہیں, انہوں نے, ان سے میں نے یہاں پوچھا تھا, میں نے کہا کہ سر آپ چیریٹی کے لکھتا, انہوں نے بتایا تھا کہ چیریٹی پہ یہ کر رہا ہوں, انویسٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ ہنس کے انہوں نے کہنے لگے چیریٹی اس لیے کرتا ہوں کہ میرا ملک ہے, مجھے محبت ہے, انویسٹ وہاں کی جاتا ہے جہاں منافع ہے. پاکستان بھی شون سے نہیں کا منافع نہیں ہے. اقبال صاحب میں آپ کو, آپ ذرا چیک کریں اپنی کمیونٹی کی سینسز, پچھلے 10 سالوں میں جو بچے 17 سال کے تھے وہ 27 ایئرس کے ہو گئے ہیں. ہولڈا بڑی بات سن لیں, اس میں آپ چیک کریں کہ وہ ان میں سے جو نوجوان امریکن ہیں, پاکستانی امریکن, ان میں سے کتنے جو سکسیسفل بزنس مین بنے ہیں, کتنے بلینرز بنے ہیں. بلینرز نہیں ہے, کوئی بلینر نہیں واشنگٹن ایریا میں ایک بھی نہیں ہے. واشنگٹن کی بات نہیں کر رہا میں, امریکہ کی بات کر رہا ہوں, پورے نوجوان کی, نوجوانوں کی میں بات کر رہا ہوں. چلے میں آپ کو اس علاقے میں نکال دیتا ہوں. لیکن جس ملک میں آپ کا نہ مال محفوظ ہے, نہ آپ کی عزت محفوظ ہے, نہ آپ کی جان محفوظ ہے, لا قانونیت سر چڑھ کے بول رہی ہے, نہ آپ کو منافع, نہ یا کتنے لوگ ہیں جن کے پلاٹوں مکانوں پہ قبضہ کیا ہوا امریکہ کے اندر, ہر دفعہ یہ شکایت ہوتی ہے ہمارے پاکستانی. مسئلہ یہی ہے. تو پھر اب آپ انویسٹمنٹ کی بات کریں, ایسے ملک میں جا کے انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ باہر ہمارے پروگرام کا وقت ہو گیا, آخری پوائنٹ ہے وہ ٹھیک ہے, وہ دیانتداری اور ٹرسٹ جو ہے نا سر وہ نہیں ہے نا اس ملک میں. عمران خان پہ لوگ کرتے ہیں. چلیں عمران خان پہ ٹھیک ہے. اچھا سر لاسٹ ہے سر, آپ کے خیال میں جو اس وقت پاکستان کی سچویشن ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ سب کو اکٹھے ہو کے بیٹھنے کی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ ضرورت ہے. الیکشن ہو, عمران خان جیتے, جو جیتے اس کو اقتدار دینا چاہیے, بالکل دینا چاہیے.
اس پہ مجھے کوئی اختلاف نہیں پی ٹی آئی سے یا عمران خان سے. اگر عوام ان کو پسند کرتی ان کا حق حاصل حکومت بنانا, لیکن ایک نیشنل نیریٹو بنانے کی ضرورت ہے جس میں سب کا مل کے بیٹھنا ضروری ہے, جس میں ساری سیاسی پارٹیوں کا, فوج کا, بیوروکریسی کا, تاجروں کا, سب کو, سارے صوبوں کا مل کے آپ ایک نیشنل نیریٹو بنائیں جس پہ اتفاق پیدا کریں اور اس کو سب مل کے کہیں کہ سیاست میں وہ چلتی رہے گی, کوئی اقتدار میں آئے کوئی اقتدار میں جائے, یہ جو نیریٹو ہے اس کو ہم اگلے 50 سال تک اسی کو امپلیمنٹ کریں گے, اس کے بغیر پاکستان کا کوئی خیر نہیں. لاسٹ کمنٹ. میرا نہیں خیال کہ انور اقبال صاحب یہ آپ کا خواب پورا ہوگا. یہ پاکستان میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا وہ چکر ہے کہ پولیس کو جو والے کا چکر ہے, وہ کہتے ہیں وہ اس کو چور کو کہتے ہیں پکڑ لے تو سپاہی کو کہتے ہیں اس کو اندر کر دو, چور کو کہتا ہے چوری کر لو. یہاں پہ ہمارا جو سیاسی لیول ہے, ایجوکیشن لیول جو ہے, وہ اس حساب سے کرپشن کے لیول سے اتنی دوریاں بڑھ چکی ہیں آپس میں, ایک کنسنسس ایک پلیٹ فارم پہ آنا بڑا مشکل ناممکن ہے. جبکہ کوئی ڈنڈے والی سرکار جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انوالو ہو, اپنے آپ کو سپہ سالار سمجھے, قوم کا لیڈر, جیسے 9 مئی کے لوگوں کو ڈنڈا دیا ہوا ہے اس میں سب کو ڈنڈا دے دے, بغیر کسی اس کے اوپر سے, جب تک اوپر والے ڈنڈا چلا کے بٹھائیں گے نہیں, کوئی بھی نہیں کر سکتا کچھ بھی. جب تک نیشنل نیریٹو نہیں بنے گا نیشنل وہی بنائیں گے, ملک کہیں نہیں جائے گا, ملک کہیں نہیں جائے گا. ملک تو اللہ نے سنبھالا, اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ پہ ہر بات نہیں ڈالی جا سکتی. بالکل ساری باتیں ہیں, یہ جو گند پڑ رہا ہے اس میں بھی. اللہ تعالیٰ کا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ ہو رہا تھا, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ بنگلہ دیش کے ساتھ کیوں نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. بالکل ہے, بالکل ہے. بات یہ ہے کہ لاسٹ جو آپ کا پروگرام کا آخری منٹس ہیں, جو یہاں پہ یہ کنسنسس جب بن جاتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ریئلائز کرنا شروع کر دے کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے, وہاں پہ کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اب آپ ہر بندہ کہتا ہے ہر بندہ صحیح ہے. تو عمران خان ایک آدمی جس پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, دنیا ٹرسٹ کرتی ہے, اس کو دبا کے رکھا ہوا, اس کا نام وہ تو غلط کر رہے ہیں نا, غلط کر رہے ہیں. وہ جتنا اس کو دبا رہے اتنا اس کو اتنا مشہور ہو رہا ہے, وہ چینج ہو چکا ہے سوشل میڈیا. ٹرمپ کے ساتھ بھی یہاں پہ یہی ہو رہا ہے, دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے گفتگو سنی انور اقبال صاحب اور کوثر جاوید صاحب کی, اور سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر معاشی استحکام جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور یہی بات آج ہمیں امریکی انتظامیہ بائیڈن حکومت کی جانب سے سننے کو ملی. جہاں سے علی کو واشنگٹن ڈی سی سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.